قاسم فرماتے ہیں ہم سے کہتے ہو حسین کو چھوڑیں، یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ۔ آخری 6 مصرے جی، آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں۔ میرے مولا کے جو پنجابی مدحت سرا ہیں، آپ لوگ ان سے مصائب کے مضمون میں تفصیل سے ایک ملعون کا نام سنتے ہیں، ارزق ملعون، جو جناب قاسم سے لڑنے کے لیے آیا، اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا اور بہت بڑا پہلوان تھا۔ میں آپ کو ارزق کا آنا سنا رہا ہوں اور 6 مصرے پہ ممبر اپنے نہایت ہی قابل احترام کے سپرد کر رہا ہوں۔ اب ارزق جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی فیل مست مطلب مست ہاتھی، ہاتھی جب غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ بالکل مست ہو جاتا ہے، کبھی نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیے گا، وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، آئی صدا نجف سے میرے لال۔ اس ہاتھ کو سلام کروں، اس ہاتھ کو سلام کروں، لاکھوں بار اس ہاتھ کو سلام جو مشکل بات پہ بلند ہو گیا۔ آخری 2 مصرے یا علی مدد میرے بھائیوں، غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، اب جو اپنے دادا جان کی آواز سنی تو شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں دادا علی میں نے کیسا کیسا شامی جہنم بھیج دیا اور آپ نے مجھے اسپیشلی کسی کے لیے، یہ حال سلامت رہے میرا بھائی دادا، آپ نے مجھے خصوصی طور پہ کسی کے لیے حکم نہیں دیا، ارزق کو مارنے کے لیے اسپیشلی حکم دیا ہے۔ دادا میں تعمیل کرتا ہوں لیکن دادا میں وجہ جان سکتا ہوں، دادا تعمیر مار دیتا، ہائے 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 دادا میں اسے جہنم بھیج دیتا ہوں۔ میں لاکھوں بار سلام کروں ان شہروں کو جو اس بات کا پہلے لطف لے رہے ہیں، دادا میں مار دیتا ہوں لیکن دادا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں، دادا آپ نے بالخصوص جو کہا ہے وجہ جان سکتا ہوں۔ اب مولا علی بتا رہے ہیں قاسم اسے مارنا ہے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا، قاسم اس کی وجہ یہ ہے میرے لال دو شکست، بیٹا وجہ یہ ہے ہر حال میں، ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ دشمن غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا، جس کے اندر ہے حسین۔ خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین۔ السلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں بالخصوص قوم شیعہ کو ایک جگہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ شہدائے ترلائی کے درجات بلند فرما۔ ضرور آمین کہنا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا میرے بڑے بھائی جناب طیب شاہ صاحب میرے مولا انہیں ماتمی عطا فرما۔ آخری 2 دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اسی شان سے آمین کہنا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ
ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ سامعین گرامی، صورتحال آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے ذاکرین پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے. میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کربلا والوں کو یاد کیا جائے. نوکریاں اچھے سے اچھی ہو رہی ہیں. میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ طبیعت ہے نا تھوڑی. مصرع ہے کہ ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے. ہم بھلا، توجہ رکھیے گا مہربانی کریے، زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے. سامعین گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ جہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ جگہ بالکل گھر والا حساب ہے، بالکل گھر والا حساب ہے. جتنا تعلق ذاکری سے ہے اتنا تعلق اس گھر سے بھی ہے. اوپر سے دوسرا امتحان یہ ہے کہ سال میں ایک باری آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو کوشش یہ بھی ہے کہ نوکری ہو جائے اور کوشش یہ بھی ہے کہ بغیر. پہلا مصرع تو میں نے پڑھ دیا اور اس پورے مجمع میں ایک سناٹا ہو گیا. میں دوسرا مصرع پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ وہ سناٹا کتنے فیصد ٹوٹ چکا. جملہ بات سنے آئے. ہم بھلا امام حسین دی ذات زامنے میں دوجا مصرع پہ پڑھنا، جلدی فیصلہ کرو تا آگے چلیے. ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے، ہاں عزا خانے نہیں ہوتے تو جنت مانگتے. نعرے والا کم یا آپ لے لے ہو تو یا میں دے چھوڑو. دیکھو نعرہ مارن والا ہے تو تھوڑی جی مہربانی کرو. شاہ صاحب دعا فرمائیے گا. مصرع مشکل ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا مجمع جو ہے وہ ان کے ساتھ نظام بنا سکے. ہم بھلا، میں پہلا پڑھتا پیا تو تھوڑی توجہ کوئی نہ آئی. ہوں سنو غور نہ. ہم بھلا سنو، زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے. ایکو بند کرے آئی جی. ہاں عزا خانے نہیں ہوتے تو جنت مانگتے. شیعہ بھی بیٹھے نے، اہل سنت بھرا بھی بیٹھے ہیں، تو کوئی ایڈی چنگی گل نہیں ہے جو اتنے وڈے مجمع چور اتنے سارے چہریاں دے وچ علی عباس عسکری اکلا رہ جاوے تو محسوس نہ کرے آئے تہاڈی میزبانی تے حرف ہے. میں تو آرام نال پڑھتا پیا تو میں تو پہلے آکھیا میں کوشش نہیں کرنی گھر والی گل ہے، لیکن تسی کم از کم گل ضائع تو نہ کرو. ایک لفظ ہے فقیر، یہ جس کے دربار پہ بھی آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں. اب آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ فقیر کیا ہوتا ہے. میرے جوان بھائی پریشان نہ ہو، وہ مسکرا کے وے دے رہا، وہ بھاویں داد نہ دے، ویکھو مسکرا کے مطمئن ہو کے ویکھو. فقیری کیا ہوتی ہے؟ دنیا ترک کر دینا،
دنیا کا لالچ اپنے اندر سے ختم کر دینا, دنیا کی ڈیمانڈ ختم کر دینا, ہرس دنیا, ترک دنیا, فقیری ہے دنیا کی ڈیمانڈ اپنے اندر سے ختم کر دینا, یہ ہوتا ہے فقیر. اور یہی کرتا ہے فقیری میں کرتا فقیر یہی ہے کہ وہ دنیا کی لالچ اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے. اب یہ لفظ آپ کو سمجھایا کیونکہ یہ لفظ اگلے شعر میں آ رہا ہے. میں شکوہ نہیں کیتا, میں شکوہ ہن بھی تواڈے تے نہیں کرنا, تسی نہ بھی بولیا ہے تو خدا دی قسم ہے, لیکن میرا دل بڑا وے کم از کم وہ بندہ جدے گھر دا چولہا امام حسین دے صدقے چ بلدا وے, پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں میں چوتھا مصرع پڑھا تو دا ہاتھ اٹھ پوے. جے او دے گھر دا چولہا کسے ہور دے وسیلے نال بلدا وے تو اسنوں دے ماں پیو دی قسم ہے او چپ رہے تاکہ من پتہ لگے میں گل کرنی کدے نال تے کسے میں ویکھنا بھی نہیں. ہن میں شعر پہ پڑھدا, ہم بھلا پہلا جتنا بھی بڑا تھا آپ نے جیسے بھی سنا, میں نے شکوہ نہیں کیا, یہ شعر میری زندگی سے قیمتی ہے. ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے, ہاں عزا خانے نہیں ہوتے تو جنت مانگتے. اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, باب حیدر کی فقیری مانگ لی اللہ سے, ہم کوئی نادان تھے کہ بادشاہت مانگتے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, یہ جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے, یہ جوانیاں سلامت رہیں اور یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. بھئی کیا بات ہے, بھئی کیا بات ہے, بھئی کیا بات ہے. میرے مولا راضی, مولا راضی. ہم بھلا, مولا دی قسم حوصلہ بڑھ گیا, دل بڑا ہو گیا میرے محترم, مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا, با خدا حوصلہ افزائی ہو گئی. بات پڑھیے, ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے. شیر شاہ صاحب ایک پڑھنا چاہ رہا ہوں میں, یہ ممبر کی قسم ہے, میں کوئی ڈیمانڈ کوئی لالچ اپنے اندر نہیں لے کے, ایک منٹ واسطے جی گل نہ ڈکے آئے, میں کوئی لالچ اپنے اندر لے کے نہیں کھڑا, لیکن شعر آپ کے سننے والا ہے. میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں نا تو آ کے دیکھتا ہوں بھی کتاب کون کون سی رکھی ہے اور کون کون سی مجھے اٹھا کے آپ سے لے کے جانی ہے. شعر آپ کے سننے والا ہے, ممکن ہے کہ مجمع ساتھ نہ دے, میں کم از کم اتنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے ینگ جنریشن بیٹھی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے, انہیں لبرل لوگوں کے ساتھ, انہیں کمیونسٹ پارٹیوں کے ساتھ, انہیں ایتھسٹ لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنا پڑتی ہوگی اپنی ریلیجیزم پہ, انہیں بتانا پڑتا ہوگا, یہ ریپریزنٹ کرتے ہوں گے کہ ہم نے جس امام کو مانا ہے وہ علی کون, وہ حسین کون, اس حسین کی پالیسی کیا, اس حسین کا ایجنڈا کیا. اب یہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ شعر میں نہ پڑھوں تو میرا اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. شیعہ بھی کم از کم جوان سنتے ہیں, میرے مولا کا کرم ہے, دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں جوانوں نے ڈھیر سنا ہے. جوان یہاں بھی میرے سامنے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں. پڑھ کے میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے گا اگر یہ بات آپ لوگوں نے اپنے دامن کے ساتھ نہ باندھی, ورنہ اتنا بڑا نسخہ دے کر جا رہا ہوں میرے بھائی, داد کا لالچ کس بد نصیب کو ہے. میں کہتا ہوں اگر 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر تم نے یہ بات کر دی, 1400 سال کی تاریخ پہ حکمرانی کرتا ہوئے, آپ نہ ہوتے خدا کی قسم میں نہ پڑھتا, میں 1400 سال کی تاریخ پہ حکمرانی کرتا ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں. تیرا جہاں بس چلے وہاں نون شیعہ لوگوں میں کھڑے ہو کے پڑھ دیں, دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا کے نہ سوچے کہ اس نے سوال کتنا بڑا کر دیا. تو علی عباس عسکری کا نمبر تیرے پاس ہے, علی عباس عسکری کا گریبان بھی حاضر ہے. میں خدا کی قسم پورے مجمع کے سامنے معافی مانگوں گا. اب شعر پڑھ رہا ہوں, ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی, سوال ہے قیمت مانگتے, ہاں عزا خانے نہیں ہوتے تو جنت مانگتے. باب حیدر کی فقیری مانگ لی اللہ سے, ہم کوئی نادان تھے کہ بادشاہت مانگتے. اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, ظالموں یہ قید کرنا ہے ثبوت بزدلی. بات تو تب تھی کہ جب عابد سے بیعت مانگتے. ارے کوئی بیٹھا ہے مشکل بات کا خریدار جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے, جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے, مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے, اچھا مجمع. بھائی 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 فون چھٹ دے, تن بسم اللہ کر, فون رکھ کے بھائی, میں نے سننا ہوئے تو سنیپ چیٹ بند کرنی پوندی ہے. باب حیدر کی فقیری مانگ لی اللہ سے, سنگا بالا گبرو چھوڑیں تھوڑی جداد دے کر ماں لیا, کہ ڈھلی ڈھائی بیٹھا میں اتنے ٹل پہ لینا, تو سنیپ چیٹ دا فلٹر پہ لے بتا. ہم بھلا زہرا سے اور آنسو کی قیمت مانگتے,
ہاں اذا خانے نہیں ہوتے تو جنت. یہ جی جی میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی ضرورت. میں پھر پڑھا یہی قیمت ہے جی, یہی قیمت ہے. آپ کوئی جوان اگر ایسی بات کرتا تو خدا کی قسم اتنا دل نہ بڑھتا. اب آپ بزرگ اگر ایسی دعا کر رہے ہیں تو حوصلہ بڑھ رہا ہے. ظالموں یہ قید کرنا ہے ثبوت بزدلی. یلو شرٹ والے بھیا بات تو تب تھی. میں تھوڑا جا بندے نے اپنے نال جوڑی رکھتا ہے نا کہ جب عابد سے بیعت مانگتے. 4 مصرے اور پڑھو. حساب کتاب بھائی جان تھوڑا جا برابر کر کے ٹوڑ دیں. تھوڑا سا میں نے زور لگایا, اب میں نہیں لگاتا, آپ لوگ لگائیں. پھر جہاں آپ سے نہ لگا وہاں ہم لگا لیں گے. شعر سنیے, مجمع اوکے ہے تو پڑھ رہا ہوں, میرا اپنا خود پسندیدہ کلام. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ فرش ازاں نے, ماحول اچھا ہو جائے گا اگر میں کامیاب ہو گیا, مجھے اتنا اندازہ ہے اس کلام کا. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, سر تفریق کرنے والا بندہ نہیں. یہ میرے سامنے میرے اہل سنت برادران بیٹھے ہیں, میں لڑانے والا بندہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ ایسے سب جڑ کے رہیں. کل وہ وہاں پر میں گجرات اور منڈی باؤدین کے نواں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا, وہاں پہ میرے پڑھتے ہوئے اذان ہو گئی. میری عادت ہے اذان ہو تو میں مجلس روک دیتا ہوں. اب وہ کم از کم 18 اذانیں مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کے سننا پڑی ہیں. مسجدیں رائٹ لیفٹ میں اتنی زیادہ تھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آوازیں تو سب خدا کے گھر سے ہیں لیکن بندہ منہ کیڑے پاسے کرے. اب تو مسجدیں بھی مخصوص ہو گئی ہیں کہ یہ شیعوں کی ہے اور یہ سنیوں کی ہے. میں بیچارہ کل ممبر پہ اس بات کو لے کر رو رہا تھا کہ اگر ایک مسجد میں خدا کے گھر سے بلاوا سن کے میں چلا بھی گیا تو دوسرے خدا کے گھر کا صدا دینے والا مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دے. بھائی یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی, میرے اہل سنت برادران ہیں, میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں. وہ بھائی ہم لوگ ایک ٹفن میں کھانا کھاتے رہے ہیں, لنچ اکٹھے کرتے رہے ہیں. بھائی ہم لوگ عید پہ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. یار لڑائی والی بات کون سی ہے؟ لو میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں اور کسی بندے کے اندر بھی کسی کو لے کر کوئی کینہ وغیرہ ہے وہ چپ رہے. جو محبتیں بانٹنے والا ہے ذرا دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے. ایک شیعہ ایک سنی کا ہاتھ اٹھ جائے, خدا کی قسم اکاڑا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ. کیا اچھا مجمع ہے. یہ بیچ والے ذرا پیچھے رہ گئے. میرے مولا راضی ہوں, مولا راضی ہوں. کیا اچھا مجمع ہے خدا کی قسم. یہ جوانی سلامت رہے. میرے بھائی تھوڑی سی مدد کرنا میرے ساتھ. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. فرش جیڑی تسی میں فرمائش کی تھی جناب شوکت رضا صاحب دا مضمون ہے, میں اس ویلے انہوں نے پڑھ داس. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. اے ساری سائڈ دے میں ہاتھ اچے چاہی دن میں آدھا پیا رکھا سمیٹ. تسی 142 علی باسن مصطفیٰ آباد دا لہجہ سنایا. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. اور جو ڈر گیا اسے معافی, ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. یہ بات ہے, یہ داد ہے, یہ جوانی سلامت رہے. یہ بات ہے. میرے مولا راضی ہوں. فرش ازاں نے پیتے رہیے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. سیدھی گل ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. اب شاہ صاحب ایک اور نازک شعر آ رہا ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. کمیل شاہ جی, فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے. میں زندگی میں پہلی بار خود مصطفیٰ بعد مزہ لے کے مجلس پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ چلتے رہیے گا. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے,
دنیا کے منہ پہ میرے بھائیوں زندگی سے قیمتی شعر ہے, رکوں گا چہرے دیکھوں گا پھر آگے چلوں گا. دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے, مصرع پڑھ رہا ہوں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین. کیا بن گئی, کیا بن گئی یہ اچھے خاصے جوان, یہ کیا بن گئی میرا بھائی, کیوں پریشان ہو گئے؟ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, انہوں رکھو تلے, فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. میرے مولا جڑا ہن تہاڈا ذکر چھوڑ کے ویڈیو بناوے انشاءاللہ اس موبائل دا پاسورڈ بول بن جائے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, بات سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. حر نے وہیں پر رکھ دیا, بہت اچھا, خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی. شاہ صاحب 2 سال پہلے وشن داس اس بانی کا نام تھا, ہندو تھا, حیدرآباد سندھ کی مجلس ہے, 1 گھنٹہ پڑھنا میرا ٹائم تھا, میں اسلام آباد سے حیدرآباد پہنچ گیا. مجلس کے ابتدا میں چوتھا مصرع پڑھ دیا, یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے, بیچ مجمع سے کھڑا ہو گیا اور کہتا میں ہندو ہوں, میرا نام وشن داس ہے. عسکری صاحب آپ ایک ہندو کے گھر ذکر حسین کرنے آئے ہیں, پوری مجلس چھوڑ دیں اور جتنا ٹائم ہے بس یہی شعر پڑھتے رہیں اور میرا حیدرآباد اس پہ سر دھنتا رہے. مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے, حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. روٹتا ہے کوئی تو روٹے, منبر پہ اعلان کر رہا ہوں تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. میں صدقے بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ چہرے ایسے ہی مسکراتے رہے, یہ بڑھاپا خوشحال رہے, یہ جوانی بے داغ رہے. میرے بھائیوں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. فرش فخر بھائی, فرش ازاں نے یوں ہمیں, اس توتے چلیے ہوں, اس توتے چلیے میرے نال ہی ہو. فرش ازاں نے یوں ہمیں, غزن پر میرے بھائی پھیرنا کیمرہ, اس بندے کے چہرے کی ویڈیو بنانا جو مسکرا بھی نہیں سکتا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے دکھا دینا جو محمد والے بیت کی فضیلت پہ, محمد والے بیت محمد کی فضیلت پہ مسکراتا بھی نہیں ہے. اب بات حوصلہ افزائی کی ہے تو اوپر جا رہی ہے. فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے میرے بھائی تھکنا نہیں ہے. دریا سمیٹ کے, خیمہ سمیٹ کے, مصلی سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ تیرے بس میں نہیں تو داد دے, دعا تیرے بس میں ہے وہ دے, اور میں جا رہا ہوں دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. اور منبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر یا علی. میں کیا کہوں یا علی. گرمی بن گئی سنگی بھلی. عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر, میرے مولا راضی ہوں. سر یہ ہاتھ سلام, یہ مسکراہٹ سلامت رہے. میں ایسے چہرے پورے مجمع سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں, یہ ایک مسکراہٹ ہی ہوتی ہے. لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے, کا مزہ آیا کونج کانج کے. ہوں اس تو چنگا ترجمہ ہوندہ نہ ہی. موڈ ہو تو جناب قاسم کی جنگ سناؤ. جناب قاسم کا حملہ, پڑھیں ایک جملہ, اسی جملے پہ دیکھ لیتے ہیں خاور بھائی کے کیا کرنا ہے. 19 فروری انشاءاللہ
شمس کے جی آپ کے علاقے میں انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے. شمس شمس کے حجرہ جی 19 فروری کو انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے. اب اس جملے پہ دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. بول دے تھوان اچانک چپ لگ دی ہے نا. ادھری مثال میں نہیں ویکھی میرے کو قرآن چلا تسی انج چپ کر ویندے ہو جی میں پڑھن والا ہے ہی نہیں. ممبر خالی ودا وے. 10 محرم یہ مجمع بہت اچھا سن رہا ہے مولا کی قسم. 61 ہجری. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اولاد علی کی جنگ سننے کے لیے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اولاد علی کی جنگ پڑھنے کے لیے. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں پڑھنا اور ہر بندے کے نصیب کا کام ہی نہیں سننا. اتنا بڑا کلیجہ. جناب غازی کے عنوان پہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 قسم کا بندہ غازی سن ہی نہیں سکتا. ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا, ایک بے وفا نہیں سن سکتا. مرضی نال سنتے پہ ہو, مرضی نال. جی بھائی مولا راضی. تو اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. اب ذرا معیار بلند کیجئے, میں جنگ سناتا ہوں آپ. 2 سے 3 بندہ, آپ نے 3 منٹ کی گنجائش پیدا کرنی. تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, 9 لاکھ کا لشکر اور سامنے 13 سال کا علی. 9 لاکھ ہے. میرا انکل کبھی کبھی دل کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ منبر اتنا بلند ہے کہ میرے جیسے گناہ گار کو تو میں کون ہوتا ہوں. میں تو وہ جملہ بھی پورا نہیں کہہ پا رہا, میں تو کسی گنتی میں نہیں. لیکن بسا اوقات کچھ چیزیں اتنی پیاری ہوتی ہیں اور اتنی لاڈلی ہوتی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور پڑھے. یہ جو جملے ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں, پڑھے کوئی اور میں سامنے بیٹھ کے لطف لوں. مجھے بھی وہ مزہ آئے جو میں چاہتا ہوں کہ میرا سننے والا جس لطف کو محسوس کرے. اب آپ دیکھیں کہ کیا جملے ہیں, زبان حال کے فکرے ہیں. اب رجت خانی ہوتی تھی نا, بتانا پڑتا تھا کہ میں کون, میرا باپ. فرماتے ہیں کوفی ہو. میرے آنے کے والے بھیا, ارے کوفی ہو, ارے شامی ہو, تم ہم سے لڑتے ہو. ارے بے اولاد والدین کے بچوں. ایسے نہیں بیٹھتے میرے فرنٹ پہ, ایسے نہیں بیٹھتے میرے بھائی. ارے کوفی ہو, کوشش کرو, ٹرائی کرو. ارے شامی ہو, ارے صحرائی نسب کے لوگوں. بہت سے تھکتے پے ہو کیا بن گئی اصا تھوڑے نال ہاں. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے صحرائی نسب کے لوگوں, ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں. ہائے 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 بھائی کیا کہنے. ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں, ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں, تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. ارے تم ہم سے لڑو گے. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے بھٹکے. مگر بھائی جملہ دیکھیے یار, آپ لوگ بھی روز ذاکرین کو علماء کو سنتے ہیں, آپ لوگ جملے کی گہرائی دیکھیے. ارے کوفیو, ارے شاہ صاحب, یا ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے یا کوئی بھی نہ بولے. میں اکیلا واہ واہ کر دوں گا, بولے تو پھر ہر بندہ بولے, ورنہ کوئی بھی نہ بولے. میں پلیز خود کہہ رہا ہوں. ارے کوفیو, ارے شامیوں, ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں, ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں, ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں, ارے بے اولاد والدین کے بچوں, تم ہمارا مقابلہ کرتے. اپنے چہروں سے یہ نقابیں اتارو. میں تمہیں تمہارا بیک گراؤنڈ بتاؤں, جانتے بھی ہو کہ کس کے مقابلے میں آئے ہو. اتارو یہ نقابیں, اپنا پچھلا نظام بھول گئے. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں. ارے ہماری جدہ, وہ آخری ہاتھ کو سلام کروں, ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ کے بزنس میں آئے ہائے. ارے کاروبار سیٹ کرنے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے.
अरे कारोबार सेट करने वालों की औलादो, हुसैन से यजीद के लिए बैयत मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं पहचाना? कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। या अली, या अली, या। मेरी मौला की कसम है कोई तबीयत नहीं थी, मुझे कोई जोर लगा के नहीं पढ़ना था। मेरी वहाँ से नीयत थी कि मुझे नीचे नीचे रख के अपना टाइम पूरा करना है, लेकिन जनाब कुमैल हसन साहब आज हम पे खसूसी शफकत फरमा रहे हैं कि भाई जान जे तुसी टिल ना लाए तो थोड़ी मेरी यारी खत्म है। मैं 3 साल बाद जो इंग्लैंड तो वापस आ गया तो मैं तुहानू टिक के सुनना चाहना, तो थोड़े जिहा मच्छर के पड़िया है। हुण मैं वो अपनी यारी नहीं बहता पाया, मैंने माफ़ कराया है। गल टोरी है तो। अरे कुफियो, अरे शामियो, तुम हमसे लड़ते हो। इस बात की गल है कि मैं टिल लाता पाया तो आप चुप करके बैठे। ना दाद देंदे पे ना न्याज देंदे पे। आओ जी आओ वापस, हो साड़ी हुण मोहब्बत की गल है, वापस आओ। तुम हमसे लड़ते हो, तुम तो ये बता ही नहीं सकते हो कि तुम कौन हो। जाकिर जड़ी गल टिल ला के ना करे वो भी सुनने वाली होती ने। अबे तुम तो ये बता ही नहीं सकते हो कि तुम हो कौन, मैं बताऊंगा कि मैं कौन। पढ़िए 2 मिसरे मेरे बिरामो, थोड़ी जी मदद करनी ने, थोड़ी मदद करनी ने। हुण गल थोड़ी औखी होंदी पई, मेरे साथ देवना ने। तुम नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अरे मुझे पहचानो, मेरा नाम है कासिम। मेरे भाइयों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी मदद करना। ये जितने फ्रंट पे बैठे हो मुझे तुम्हारे हाथ बुलंद चाहिए। फरमाते हैं मुझे पहचानो, सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। सर 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 सर, सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। हाय 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 मेरे भाई, कैफियत नहीं तारी होगी तो जंग सुनी नहीं जाएगी। बेटा हसन का हूं तो सिपाही। इस मजमे च एडे अमन वाला बंदा तो कोई भी ना हो सी जेड़े जिदा कदी किसी नाल भेड़ ना होया होवे। कदी ना कदी तो भेड़ी पे हो सो किसी नाल, तो तुहानू पता हो सी बई सामने एक बंदा होवे तो उहदे नाल किवें करके भिड़ना है। तुहानू पता हो सी भी वो एक अपने नाल जे 5 लई आवे तो वध किवें करके गल करनी है। तो जे तुसीं एक हो तो अगों 15-20 हो गए, वत बंदा जरा भिड़न वाले पासे नहीं आउंदा। तू कर लै। अकेला शहजादा है, सामने 9 लाख का लश्कर है, 5 लाइनों की छुट्टी, छठे मिसरे पे देखते हैं कि तुम कैसी उर्दू सुनने के आदी हो। अकेला 9 लाख की आंख में आंख डाल के कह रहा है यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम। रख दो फोन मेरे भाइयों, रख दो फोन, मेहरबानी करो। यक जा यहाँ, रख दो मेरे भाइयों, मोबाइल रख दो, क्या हो गया। यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तो मजलिस सुनी थी मेरा बिरा, वीडियो नहीं बनाई दी होंगी। यक जा यहाँ पे ये जो एक ये जो गैजेट है, ये जो एक है, इसको रख दो। ये एक मजे वाली इंजॉयमेंट वाली चीज़ है, इसको इबादत में इस्तेमाल नहीं करना। यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम। कासिम फरमाते हैं बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। अब इसलिए तुम्हारे फोन रखवाए कि कासिम कह रहा है बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। तुम वो थे जिन्हें मेरे बाबा ने सुलह करके मार दिया था। अब मेरे भाई इस बात के लिए तुम्हारे फोन रखवा रहा हूँ। कासिम फरमाते हैं बाबा हसन की सुलह के मारे मारे मारे। डेरेदार लोग हो, पर पंचायत वाला तुहाडा माहौल है, इलाके के वड्डे तो वड्डे मुकदमे तुहाडी बैठ के डेरे ते मुकदे हो। सुन लीजिए, मैं एक मुकदमा लाई हूं, अंकल अपने मजमे से ये जरा फैसला तो करें। जरा पंचायत समझे इमाम हुसैन का दरबार है, यहाँ इंसानियत के फैसले होते हैं। अली अब्बास अस्करी के मुकदमे की जरा वंड करो अपनी बोली दे विच। अब जहां कह दिया मरे हुए हो, मारे हुए हो, गल मुक जाती है।
کوئی بندہ مر جاوے تو گل مک گئی نا, گل ختم ہو گئی بھی تو مر گیا تیرے نال گل ہی کے. لیکن یہاں سے آگے بات شروع ہوتی ہے, اولاد علی سے آگے بات کر رہی ہے. فرماتے ہیں بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم, تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا موسیٰ ہے. ارے میرے بھائی ہاتھ اٹھائیں. قاسم فرماتے ہیں موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں, او ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں. ارے ہم مالک حیات ہیں. ارے موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں, او ہم مالک حیات ہیں. موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. قاسم فرماتے ہیں موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں, ہم مالک حیات ہیں. تم کو سنا رہا ہوں رجس اس جوان کا جو ہے وقار مطلبی خاندان کا. موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. جگہ مناتے جائیے گا. امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے ایک نہایت محترم ترین نام کے مالک, پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت طریقے سے نمائندگی کرتی ہوئی شخصیت میری بنیاد جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب تشریف لے آئے. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. قوم و ملت کا درد اپنے دل میں رکھنے والے اور قوم و ملت کا بھلا سوچنے والے اور ایک مخلصانہ سفر طے کرنے والے, ہمیشہ دعائیں شامل حال رہتی ہیں اور میرے مولا انہیں ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں. اس نے کہا تھا زمانہ کر نہ سکا اس کے قد کا اندازہ, وہ آسمان ہے اور سر جھکا کے ملتا ہے. جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب تشریف لے آئے, بس میں ان کے آنے پہ بڑی جلدی ممبر ان کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کو سلام. آئیے 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 حضور. مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حضور الحمدللہ. بس 2 سے 3 شعر سنی اور یہ عالی مدد. موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں. ہیلو, ہم مالک حیات ہیں. سرکار اجازت, ہم مالک حیات ہیں. یا علی لاشوں سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. تسی جتنے غور نال میں ویدے پے ہو نا میری داد ڈک کے تواڈے ہاتھ اس میں ایک دوربین نہ پا دے تا کم پورا ہے. میں نے مولا دی قسم ہے ایڈا تو میں دور ہی نہیں جتنا تو غور کرنا پہ رہا. فرماتے ہیں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. لیجئے آپ کو 2 مصرے ایسے سناؤں کہ رہتی زندگی تک دعا کریں. پورے مجمع سے بے نیاز ہو کے اپنے بھائی کے سپرد. قاسم فرماتے ہیں ہم سے کہتے ہو حسین کو چھوڑیں, یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں, ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. آخری 6 مصرے جی. آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں. میرے مولا کے جو پنجابی مدحت سراں ہیں, آپ لوگ ان سے مصائب کے مضمون میں تفصیل سے ایک ملعون کا نام سنتے ہیں, ارزق ملعون, جو جناب قاسم سے لڑنے کے لیے آیا, اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا اور بہت بڑا پہلوان تھا. میں آپ کو ارزق کا آنا سنا رہا ہوں اور 6 مصرے پہ ممبر اپنے نہایت ہی قابل احترام کے سپرد کر رہا ہوں. اب ارزق جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست. اپنی فیل مست مطلب مست ہاتھی. ہاتھی جب غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ بالکل مست ہو جاتا ہے. کبھی نیشنل جیوگرافک پہ دیکھیے گا. وہ پیکر نفاق, وہ ارزق, وہ فیل مست, اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست, آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست.
آئی صدا نجف سے میرے اس ہاتھ کو سلام کروں، اس ہاتھ کو سلام کروں، لاکھوں بار اس ہاتھ کو سلام سے مشکل بات ہے بلند ہو گیا. آخری دو مصرے یا علی مدد میرے بھائیوں، غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، اب جو اپنے دادا جان کی آواز سنی تو شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں دادا علی میں نے کیسا کیسا شامی جہنم بھیج دیا اور آپ نے مجھے اسپیشلی کسی کے لیے، یہ ہاتھ سلامت رہے میرا بھائی دادا، آپ نے مجھے خصوصی طور پہ کسی کے لیے حکم نہیں دیا، ارزق کو مارنے کے لیے اسپیشلی حکم دیا ہے. دادا میں تعمیل کرتا ہوں لیکن دادا میں وجہ جان سکتا ہوں. دادا تعمیر مار دیتا، ہائے 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 دادا میں اسے جہنم بھیج دیتا ہوں. میں لاکھوں بار سلام کروں ان شہروں کو جو اس بات کا پہلے لطف لے رہے ہیں. دادا میں مار دیتا ہوں لیکن دادا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں. دادا آپ نے بالخصوص جو کہا ہے وجہ جان سکتا ہوں. اب مولا علی بتا رہے ہیں قاسم اسے مارنا ہے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا. قاسم اس کی وجہ یہ ہے میرے لال دو شکست. بیٹا وجہ یہ ہے ہر حال میں، ہر حال میں، ارے ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ دشمن غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا. جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرے حیدری. میرے مولا آپ کو